أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن نے ہمیں دو ناموں سے موسوم کیا ہے، مسلمان، اور کسی مقام پر ہمیں ایمان والا کہا گیا ہے۔ کہیں پر اسلام کی نسبت سے ہمیں پکارا گیا ہے، کہیں ہمیں ایمان کی نسبت سے پکارا گیا ہے۔ ان دونوں لفظوں میں ایک چیز تو قدر مشترک ہے کہ اسلام اور ایمان۔ اسلام کو دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو مسلمان کی تعریف جو صحیح بخاری میں رسول کریم نے فرمائی ہے، اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اگر ہم مومن لفظ پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ امن سے مشتق ہے، سلامتی سے ہی مشتق ہے۔ امن کسی دوسرے کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، تو اس میں بھی وہی معنی پایا گیا جو مسلمان میں پایا گیا، وہی لفظ مومن میں معنی پایا گیا کہ تم سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ اور پہلے لفظ کا معنی خود زبان نبوی سے بتا دیا گیا کہ ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام نے اخلاقی قدروں کو کسی مقام پر گرنے نہیں دیا۔ اخلاقی قدریں ہوں، آپسی تعلقات ہوں، طریقہ احتجاج ہو، کسی سے محبت کرنے کا انداز ہو، سب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن ہر چیز کو دائرۂ کار کے اندر رہ کر کرنا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ جب انسان کسی چیز میں بھی حد سے تجاوز کرتا ہے، اس سے زمانے میں تو بگاڑ آتا ہی ہے، اور انسان خود بھی اپنی انسانیت کو مجروح کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں محسن، صاحب احسان، یعنی اچھا شخص کب بنوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا إِنَّكَ مُسِيٌّ فَأَنْتَ مُسِيٌّ، جب تیرے پڑوسی کہیں کہ یہ اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اور جب تیرے پڑوسی کہیں یہ برا ہے تو تو جان لے کہ تو برا ہے، کہ تیرے شر سے تیرا ساتھ والا بھی محفوظ نہیں رہا۔ اسلام نے تو تعلیم کو یہاں سے شروع کیا ہے کہ تیرے ساتھ والا بھی تیرے شر سے محفوظ رہے۔ پڑوسی سے مراد دفتر میں کام کرنے والے آپ کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ نشست پر بیٹھنے والا فرد بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ گھر میں رہنے والا فرد بھی ہو سکتا ہے۔ پڑوسی لفظ کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع ہے، لیکن ہم اسے سمجھتے ہیں شاید ساتھ گھر والے کے لیے بات کہی گئی۔ یہ ساتھ والا ساتھی چاہے وہ سفر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی لمحے میں بھی آپ کے ساتھ اس نے کچھ وقت گزار دیا، تو وہ آپ کے پڑوسی کے ہی حکم میں آئے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا پڑوسی تیرے شر سے محفوظ رہے، وہ تیرے لیے اچھی رائے لے کر اٹھے تو تو اچھا انسان ہے، اور اگر وہ تیرے لیے اچھی رائے نہیں رکھتا تو پھر تو جان لے کہ تو اچھا انسان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی ہے، یا عائشہ تو ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے میں اللہ تعالیٰ نرمی پسند کرتا ہے اور وہ نرمی رکھنے والا ہے، اور نرمی پر اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ کوئی سخی بھی اتنا اجر عطا نہیں کرتا۔ اس کی مثال اکثر آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں سن رکھی ہے کہ ایک بدکارہ عورت نے ایک کتے کے بچے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو اللہ نے اس عورت کے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ تو اسلام میں نرمی کو بڑی ہی ترجیح کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اسلام دوسرے شخص کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نرمی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب لے گا، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب البیوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے ایک ہی بھلائی کا کام کیا ہے اور اس کے علاوہ زندگی میں کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ وہ بھلائی کا کام میں نے یہ کیا ہے کہ ایک شخص جب مجھ سے قرض لے کر گیا اور قرض نہیں دے سکا تو میں نے نرمی کی اور اس کے ساتھ قرض کے معاملے کو وسیع کر دیا، اسے مزید مہلت دی، وہ پھر نہیں دے سکا تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میں نے ایک بندہ مومن کے ساتھ نرمی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تجاوزت عنکا، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک عمل کی وجہ سے، ایک نرمی کی وجہ سے، ایک احسان کی وجہ سے، دوسرے مسلمان کا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک احادیث پہنچی۔ ایک بندہ مومن کے جان اور مال کی حرمت کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی مسئلہ پر، دینی مسئلہ ہو یا سیاسی مسئلہ ہو، کوئی ذاتی مسئلہ، اس پر احتجاج کرتے ہیں تو دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم نہیں سیاسی نقطہ نظر سے اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن دینی نقطہ نظر سے آپ کو 1% بھی اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھ کر رکتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں ما اطیبکی و اطیب ریحکی، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا طیب ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے اے بیت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں اور فرمایا ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، تیری اللہ کی بارگاہ میں کتنی عزت ہے اور اتنی زیادہ عزت ہے جس کا کوئی خیال نہیں کر سکتا، کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكِ، تیری حرمت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے اے بیت اللہ۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرمت المؤمن اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت اور عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس شخص کی حرمت جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، مومن ہوا، موحد ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ لا حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کا مال ہی و دمی ہی، مومن کی جان، اس کا مال، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں۔ ہم کسی کا خون بہاتے نہیں سوچتے، کسی کی آنکھ نکال دی ہے،
وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں جن پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں جن پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ مسلمان دستوں گریبان ہے اور ایک دوسرے کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ کیا جی ہم احتجاج کر رہے ہیں، کسی کو عمر بھر کے لیے آپ معذور کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اذیت دی ہے، اس نے اس کو اذیت نہیں دی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ آپ کے رویوں سے ہر دور حکومت کی بات ہے، کسی خاص پارٹی کو میں لے کر بات نہیں کر رہا، کتنے لوگوں کو تنگی کا سامنا ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، سگنل بند ہیں۔ وہ لوگ جن کا ذریعہ معاشی موبائل فون کے ذریعے ہے، جیسے وہ لوگ جو سواریوں کو لیتے اور چھوڑتے ہیں اور ان ڈرائیو سے جا رہے ہیں، اور کسی طریقے سے ان کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا احتجاج نوٹ کروانا ہے، اور ان سارے محرکات اور اسباب میں ایک غریب آدمی کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا، ایک مزدور ہے جو گھر خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے بچے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا باپ ہمارے لیے کیا لایا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہیں۔ ہم اس معاشرے کے ایسا ایک حصہ بن چکے ہیں جو ان چیزوں کے اب عادی ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں، 2-3 دن ہے، بس گزر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ 2-3 دن جس کے گھر پر قیامت بن کے گزرتے، اس سے تو پوچھیں، آپ کو تو اللہ نے دیا ہے، آپ تو کھانا کھا کے سوئیں گے۔ وہ جو دہاڑی دار انسان ہے، روزمرہ کی بنیادوں پر پیسے کما کے گھر لے کے جاتا ہے، اگر آج نہیں لے کر گیا، کل نہیں لے کر گیا، اس کے گھر کے افراد پر کیا کیفیت بیتے گی، اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ خود غرضی کی انتہا ہے۔ ہم مسلمان برائے نام رہ گئے، دین کو مسخ کر دیا، دینی اقتدار ختم ہو گیا۔ اب سیاسی پارٹیوں کے غلبے ہم پر غالب ہیں۔ ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہم دوسری پارٹی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب ان کی حکومت آئی، راستے بند ہو جائیں، سگنل بند ہو جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم نے احتجاج کرنا ہے، پتھر برسانے ہیں، کسی مسلمان بھائی کی گاڑی کھڑی ہے اس کو آگ لگا دیں گے، نہیں پوچھیں گے اس غریب نے کہاں سے لی ہے، کیسے خریدی ہے۔ کسی کا موٹر سائیکل ہے اس کو آگ لگا دیں گے، جو سامنے آیا اس کو تہس نہس کر دیں گے، نہیں پوچھیں گے وہ گھر جا رہا ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، یا وہ غریب کس پریشانی سے گھر سے نکلا ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی ایک بے حس قوم ہو چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، ہر شخص رو رہا ہے، مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے، بے حیائی کا طوفان بڑا آ گیا ہے، بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، جب اللہ کی نافرمانیوں کو کھلے عام ایسے ہی کیا جائے گا تو تم پر ایسی ہی سزائیں نافذ کر دی جائیں گی۔ یہ وہ وقت ہے جو قرب قیامت کا وقت ہے، جب ہم بے حس قوم بن چکے ہیں تو اس کی سزا ہمیں اس معاشرے میں بھی مل رہی ہے، قبروں میں بھی بھگتیں گے، اور آخرت کے دن بھی ہم شرمندہ اور شرمسار ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مال اور اس کا خون، جس کو آپ سڑکوں پر بہا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، وہ دوسرے گولیاں مار رہے ہیں، آنسو گیس کا بے طریق استعمال ہے، طاقت کا استعمال ہے، خدا را اس کو سوچئے کہ آپ کلمہ گو لوگوں کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں۔ یہ کلمہ گو لوگ ہیں جو اپنے ملک میں آگ لگا رہے ہیں۔ خرابیاں دونوں طرف سے ہیں، جو بھی دیکھا جائے۔ اس کا سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے کہ ہم نے بندہ مومن کی حرمت کو نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار چلانا، کسی پر ڈنڈے برسانا، آنسو گیس کا استعمال کرنا، یا ادھر سے کسی کا سنگ باری کرنا، ان تمام واقعات کو اور حالات کو ذہن میں رکھیے۔ آپ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشیر احدکم الا الی اخیہ بالصلاح، تم میں کوئی شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے، وہ اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ بھی نہ کرے، اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے، کوئی بندوق اٹھا کر یا ہاتھ میں کوئی اس نے ڈنڈا اٹھا رکھا اسے اشارہ کرے، یا اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے صرف اشارہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یشیر احدکم الی اخیہ بالصلاح، تم میں کوئی بھائی کسی بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانُ يَنزِعُ فِي يَدِهِ، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں طاقت کے نشے میں مست کر دے اور تم اس ہتھیار کا استعمال کرنا شروع کر دو، تمہیں طاقت کا نشہ چڑھ جائے، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے، اب چلا دیتے ہیں، آگے دیکھی جائے گی جو ہوگا، تمہیں شیطان پھسلا دے گا، تمہیں طاقت کے نشے میں ایسا گمراہ کر دے گا کہ تم اپنے بھائی پر ہتھیار کو استعمال کر جاؤ گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ. تم میں ایک شخص تم میں سے مراد یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے، عیسائیوں یہودیوں سے خطاب نہیں ہو رہا. تم میں ایک شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر اشارہ کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس شخص پر لعنتیں برسانا شروع کر دیتے ہیں. تجھ پر لعنت ہو، تو اپنے بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر اشارہ کرتا ہے. چلانا تو بعد کی بات ہے، کوئی شر اور کوئی ضرر دینے والی چیز اٹھا کر تم نے اشارہ کیا کہ اب بس تم تیار ہو جاؤ، یہ پتھر آ رہا ہے تمہاری طرف، دوسرا کہ اب آ رہی ہے گولی تمہاری طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ دونوں شخص سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جو ایک بھائی دوسرے بھائی کو اسلحے کے ساتھ اشارہ کرتا ہے کہ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں. صرف ڈرا رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں پر الفاظ من اشارہ، جس نے اشارہ کیا ہے. چلانا تو بہت بڑا جرم ہے، یہ اشارہ کرنا بھی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، فرشتے لعنتیں برساتے ہیں ایسے لوگوں پر جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے خلاف یہ عمل کر رہے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید، ان کے متعلق یہ بات صحابہ میں مشہور تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا بیٹے ہی ہیں. اتنے قریبی کہ ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر کر دیا گیا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا کہ رسول اللہ ان کی بات نہیں ٹالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی بات کو رد کر سکتے ہیں، اسامہ بن زید کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اسامہ اتنے محبوب صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا وہ عالم ہے کہ صحابہ سفارش کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں. رسول کریم کی بارگاہ میں اسامہ بن زید کو اس عورت کی سفارش کے لیے بھیجا جاتا ہے جس نے چوری کی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ انہوں نے سفارشوں پر بندوں کو چھوڑ دیا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کو کیوں تباہ و برباد کیا؟ وہ اپنے دور کی بہترین قوم تھی، اللہ نے اس کو زمانوں پر فوقیت عطا کی تھی. اپنے زمانے، پچھلے زمانے، اگلے آنے والے زمانے کی جو ان سے متصل زمانہ تھا، اس میں جو بھی قوم آئی ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت دی تھی. لیکن بنی اسرائیل کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ کیونکہ بیچ میں ایک سفارش آتی تھی اور مجرم کو چھوڑ دیا جاتا تھا. میں عورت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہ صحابی اسامہ بن زید. اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے ہمیں مقام حرقہ، ایک جوہینہ قبیلہ ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ یہ قبیلہ شرارت کر رہا ہے، اس قبیلے سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی گڑبڑ کرنے والے ہیں. مسلمان نہیں تھے یہ لوگ جوہینہ کے. تو حرقہ ایک جگہ ہے، وہاں پر صحابہ کہتے ہیں ہم جا پہنچے اور ہم نے جوہینہ قبیلے کے چند شرارتی لوگوں کو جا پکڑا، سیدھے ہو جاؤ تمہاری خیر نہیں ہے. اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو نیچے گرایا اور اپنی تلوار میان سے نکال کر جب میں تلوار اس کے سینے کے اوپر گھونپنے لگا تو اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. اسامہ نے سوچا شاید یہ کلمہ موت کے خوف کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، یہ کون سا دلی طور پر مسلمان ہوا ہے. ابھی تلوار نکالی ہے تو فوراً اس نے فر کلمہ پڑھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کل مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کو نقصان دے. ابھی تو اپنی جان اس نے دیکھی خطرے میں ہے، فوراً کلمہ پڑھ دیا. تو اسامہ بن زید نے اس شخص کو قتل کر دیا. اور جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ ہم نے اس قبیلے کو تیخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. اسامہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا تو آپ کے چہرے پر جلال تھا. آپ نے یہ بات اتنی بار کہی اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اور تو نے اس کو مار دی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا.
تو نے اس کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اس کو مسلمان کی تلوار امان دے دیتی ہے، اس پر مسلمان کی تلوار نہیں اٹھتی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں رسول اللہ نے 10 سے زیادہ مرتبہ یہ بات دہرائی، کیا تو نے اس کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ کیا تو نے اس کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ اسامہ کہتے ہیں مجھے اتنی ندامت ہو رہی تھی یہ جملہ سن کے، کاش میں گیا ہی نہ ہوتا، رسول کریم مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ تو نے ایک کلمہ پڑھنے والے پر تلوار اٹھائی، حالانکہ اس نے کلمہ کتنی دیر کا پڑھا، 1 منٹ پہلے ہی پڑھا اور اگلے منٹ اس کو قتل کر دیا گیا۔ رسول کریم تو اس کے ساتھ بھی قتل و غارت کو پسند نہیں کر رہے، جو پیدا ہی مسلمانوں کے گھر ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، با جماعت آ کر جمعے پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کا کتنا حق اسلام دیتا ہوگا؟ اس نے تو 1 منٹ پہلے کلمہ پڑھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے ناراض ہو گئے، اسامہ بن زید سے ناراض رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ۔ اسامہ کہتے رہے کہ مجھے اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا یہ معاملہ یہاں تک آ جائے گا، میں نے تو یہ سمجھا کہ اس نے دلی طور پر کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اس نے دلی طور پر کلمہ نہیں پڑھا؟ آپ فرماتے رہے اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں فما زال یکررها علی حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم۔ رسول کریم یہ کلمہ اتنی بار دہراتے تھے کہ مجھے افسوس ہو رہا تھا اور کہنے لگے کاش میں آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا، میں اس دن مسلمان ہی نہ ہوتا، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا۔ تو اسلام کلمہ پڑھنے والے کو تحفظ دیتا ہے، مار دھاڑ، سڑکیں بند، یہ وہ کر دو ہڑتال، دکانیں جلاؤ، چلو جی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کتنے لوگوں کے رزق کے ذرائع کو جلا کے خاک کر دیا، راکھ کر دیا، نکلے اور چلو جی لگا دو آگ کسی کی گھر، وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس ذریعہ معاشی وہی ہو۔ یہ تو ہے مسلمان کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لزوم الدنیا لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا معاملہ ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے، اللہ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا، پوری دنیا کو اللہ ختم کر دے، اور ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا گیا ہو، یہ ناحق قتل کرنا پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ زائل فرما دے، ختم کر دے، اس سے بھی بڑا معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تو قتل کر دیا، جس زمین جائیداد کا تنازع تھا اس کو مار دیا، ختم کر دیا۔ سیاسی پارٹیوں کی بنیادوں پر ہمارا اختلاف تھا، بس ووٹنگ کے چکر میں اختلاف ہوا، الیکشن والے دن ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ گھر میں ذرا سی بات پر رنجش ہوئی، خنجر نکالا، بھائی کو قتل کر دیا۔ رسول کریم نے فرمایا پوری دنیا ہی ختم ہو جائے، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جب ایک کلمہ گو کو مارا جاتا ہے، یہ جتنا بڑا معاملہ ہے۔ اتنی بڑی یہ حدیث اور اتنی اہم مومن کی جان کا تحفظ کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث جس کو سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، ان عبداللہ بن بریدہ ان ابیہ، ابن بریدہ فرماتے میں نے اپنے والد بریدہ سے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل المؤمن اعظم من عند اللہ من زوال الدنیا، دنیا ختم ہو جائے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک مومن کو جب قتل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرور پرواہ ہوتی ہے۔ یعنی مومن کا خون دنیا کے ضائع جانے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو ناحق کیوں مارا گیا۔ یہاں جی یہ ہوا، بس احتجاج ہوا، 110 لوگ مارے گئے، آرام سے ہم نے خبریں سنی، کل بتا دیا 200 لوگ مارے گئے ہیں، بس کیا ہو سکتا ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ اذیت دینا، قتل و غارت، مار کٹائی، ہمارے میں ایک اور بھی رجحان ہے راستے بند کر دینے کا۔ کوئی مر گیا راستہ بند کر دو، چھوڑو جی، راستے میں لگاؤ ٹینٹ، ختم کرو، کسی کو تکلیف، ہمیں کیا، ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے، راستہ بند کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے شیعوں کی کتاب میں پڑھی ہے، تشیع کی کتاب میں، اپنی کتاب میں تو ہے ہی، تشیع کی کتاب میں بھی ہے، جس نے لوگوں کے راستے کو بند کیا اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، جو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ ہمارا کام چلے، دوسرے جائیں بھاڑ کے اندر، دفع ہوں، مر جائیں کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہ قرآن مجید کی آیت ہے،
ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی ہے کسی عمل کے ساتھ بھی، اور پھر توبہ نہیں کہی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب جہنم کو بھڑکا کے رکھے گا، ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے جہنم کے اندر۔ مومنوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور یہ آیت ہے سورہ بروج، قرآن کی 50ویں سورت ہے، 85 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت ہے، جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، مومنات کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے رویے سے نہیں، ہمارے اپنے جلسے کوئی بھی ہو، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کسی نے احتجاج نوٹ کروانا ہے، میلاد النبی ہے، عشرہ محرم کے جلوس ہیں، آپ اس طریقے سے کریے کہ اس سے لوگوں کو آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو، لوگوں کے راستے بند نہ ہوں۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی عورت اس حال میں ہے کہ اس کے گھر میں ولادت کا معاملہ ہونے والا ہے، آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اپنا مذہبی جوش و جنون دکھانا ہے، ہم اپنی پاور شو کر رہے ہیں، ریاکاری دکھاتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کا ایک جیت گیا تو دوسرے نے احتجاج شروع کر دیا، ملک میں جراؤ گراؤ شروع ہو گیا۔ وہ جو کافر مردود لوگ ہیں، عیسائی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان میں ایک طریقہ کار ہے کہ جو دو منتخب ہونے والے نئے ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ ایک سٹیج پر آ کر ایک دوسرے پر جرا قدہ کرتے ہیں۔ مشہور جو صدر گزرا ہے امریکہ کا باراک اوباما، اس میں اور ہیلری کلنٹن ایک خاتون ہے، اس میں مقابلہ تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کے خوب عیب گنوائے۔ یہ ان کے الیکشنوں کا ایک حصہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیب بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ شخص میں یہ عیب ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اور ہیلری کلنٹن نے باراک اوباما کے عیوب گنوائے، اور باراک اوباما نے اس خاتون ہیلری کلنٹن کے جو عیوب تھے وہ بتائے، اس میں یہ مسئلے ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک کو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد الیکشن ہوئے، اور الیکشن ہونے کے بعد باراک اوباما کو فتح حاصل ہوئی، ہیلری کلنٹن کو بہت ہی کم مارجن کے ساتھ شکست ہوئی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا پاکستان کے طور طریقے پر وہ ملک میں جلاؤ گھراؤ، سب کچھ ختم، کچھ نہیں رہنا چاہیے پیچھے، ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر کے اپنے ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے اور خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ گئی۔ باراک اوباما نے بھی اختلافات کو بھلا کر اپنے دور کی وزیر خارجہ اسی خاتون کو لگا دیا۔ مل کے باہمی افہام و تفہیم سے ہم کام کرتے ہیں، ہمارے لیے ملک ہمارا سب سے آگے ہے۔ ادھر ایک ہارا، دوسرے کا اچھا، پھر تیری ایسی کی تیسی، اب دیکھتے ہیں اب تو کیا کرتا ہے۔ راستے بند، فیض آباد بند، فلاں جگہ بند، یہ بند وہ بند، لوگ پریشان حال ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، کھانے کا سامان کہاں سے لے۔ جو ان ڈرائیو پر چلا وہ غریب پریشان ہے، سگنل نہیں آ رہی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ملک کے اندر یہ کیفیت، یہ کلمہ گو لوگوں کا حال ہے۔ ادھر عیسائیوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مانا گیا ہے، جو سوشل میڈیا کی رپورٹ سے ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا۔ اس پر جب عدالت نے کچھ چارجز لگائے ہیں، اس نے حکومت چھوڑ دی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، مجھ پر الزامات ثابت ہو کے بات ختم ہو گئی۔ ادھر ایک جس پر بھی الزام ثابت ہو جائے، کسی حکمران پر بھی، اس کی پارٹی ملک کے اندر وہ دنگا فساد کرتی ہے کہ الامان والحفیظ، اور ہماری عوام ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ ملک جلاؤ گھراؤ، پریشانیاں، بیمار لوگ اپنی جگہ پر ہسپتالوں تک پہنچ نہیں پا رہے، جنازے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے جائیں گے جنازہ لے کر۔ یہ تو اس سے پوچھیں جس کے گھر پر یہ کیفیت بیت رہی ہے۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تکلیف کا تعلق کسی پارٹی کے شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ خدائی معاملہ ہے جو کسی پر بھی آ سکتا ہے، اور تکلیف کوئی بتا کر تو نہیں آتی۔ 3-4 دن کی جو صورتحال ابھی پاکستان میں چل رہی ہے، ہم اپنے فوجی اداروں پر چڑھ دوڑے ہیں، یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہے مسلمانوں کا، پاکستان کا جو بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو نے اس کو مار دیا۔ جو ملک بنا ہی اس نام پر ہے، ادھر یہ عالم ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے، خون بہہ رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں، آنسو گیس ہے، راستے بند ہے، پریشان حال لوگ دائیں بائیں، پارٹیوں کی محبت دل میں گھر کی ہوئی ہے۔ خدا را آپ اپنے خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے لیڈر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری شفاعت بھی انہوں نے کرنی ہے، قبر میں بھی انہوں نے ہی کام آنا ہے۔
ہم ان کی مخالفت کر کر اپنے کلمہ گو بھائیوں کا دل دکھا رہے ہیں، کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ دست و گریبان ہیں، کلمہ گو بھائیوں کے راستے بند ہیں، کلمہ گو بھائی پریشان عالم دائیں بائیں پھر رہے ہیں کہ میں ہسپتال نہیں جا پا رہا، ایک کہتا ہے میں گھر میں کما کے کیا لے کے جاؤں۔ کچھ علماء کو تو یہ باتیں پتہ ہیں، لیکن ان کے اکیلے پتہ ہونے سے کیا فائدہ؟ علماء آپ کو بتانے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں، آپ سنیں سمجھیں اور اپنے معاشرے میں اس کو اپلائی کریں، اپنے معاشرے میں اس کو استعمال کریں، اس قاعدے کو کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ آج لوگوں کے لیے تو آپ کر رہے ہیں مسائل، کل یہی چکر گھوم کر آپ پر بھی آ سکتا ہے، آپ اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ماں بیمار ہے اور آج راستے بند ہیں، آپ ایم ایچ نہیں پہنچ سکے، سی ایم ایچ نہیں پہنچ سکے، اور خدا نخواستہ اس کی راستے میں موت ہو گئی ہے۔ کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، وہ نہیں جا سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر جب قافلوں کو، فوجی قافلوں کو، یعنی فوجی مہم جو لوگوں کو روانہ کیا جاتا تھا تو کچھ نصیحتوں کے ساتھ بھیجا جاتا تھا کہ جب ادھر جاؤ تو ان لوگوں کے سایہ دار درختوں کو نہ کاٹنا، چاہے وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر وہ ہتھیار ڈال دیں ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑتے، تو ان لوگوں کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، ان کے پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے سایہ دار درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کی مذہبی جو عمارتیں ہیں، جو بھی ہیں، کنیسیں ہیں، جو بھی ہے، اس کو نہیں گرانا، ان کا احترام کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں خالد بن ولید کو یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ مسلمہ کذاب تک تو آپ جا رہے ہیں، راستے میں اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے اور قوم اپنے آپ کو سرنڈر کر دے تو ان کا خیال کرنا ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ یہودی ہیں، لڑیں تو ان کے بوڑھوں کو بھی نہیں مارنا، ان کے بچوں کو بھی نہیں مارنا، ان کی عورتوں کو بھی نہیں مارنا۔ اسلام تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی تحفظ دینے کا ضامن نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مریضاً ولا راہباً، کوئی مریض نظر آ جائے چاہے وہ غیر مسلم، اس کو کچھ نہیں کہنا، ولا راہباً، ان کے راہبوں کو نہ مارنا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمان ان کے راہبوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کے دینی پیشوا تو ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے ولا تحدموا بیعۃ ولا تقتلوا شیخا کبیرا، عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا اور نہ بوڑھوں کو قتل کرنا، نہ بچوں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ عورتوں کو، صرف وہی لوگ جو تمہارے خلاف تلوار نکالیں اور اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، ہم ان کے ساتھ اس وقت لڑیں گے، اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے اور وہاں سے ویسے ہی گزر جائیں گے۔ اسلام کی پالیسیز تو بڑی واضح رہی ہیں، اور جو آخری حدیث ہے مسلم شریف کتاب الامارت باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین عند ظہور الفتن، صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلم ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور لوگوں کو عصبیت کی طرف دعوت دے، عصبیت کہتے ہیں کسی پارٹی سے تعلق ہونا تو اس پارٹی کا جوش و خروش بڑھائے، آؤ، یا کسی خاندان سے تعلق ہونا، ہم یہ ہیں ہمارے خلاف یہ حکومت یہ کر رہی ہے تو ہم حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم بٹ خاندان سے ہیں، چودھری خاندان سے ہیں، سید خاندان سے، جس بھی خاندان سے ہیں۔ عصبیت کہتے ہیں ایک کسی خاص گروہ کا اپنے اس تحفظ کے لیے جو ان تمام میں مشترک ہو اس کے لیے کھڑے ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصبیت کی خاطر اسٹیٹ آف اسلام کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور مارا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فقتلتم جاہلیتن، ایسا شخص جاہلیت کی موت مر گیا ہے۔ ومن خرج علی امتی یضرب برها وفاجرها ولا یتحاشى من مؤمنها ولا یفی لذی احد احدته فلیس منی ولست منه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے وہ شخص برا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو کسی مومن کا خیال نہ کرے اور اپنے عمل سے اس عصبیت کی وجہ سے اس کو تکلیف دے، میں فلاں جگہ سے میرا تعلق ہے، اب یہ جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا، مومن کیا پورا ملک ہی مصیبت میں پڑ گیا۔ نتیجتاً
آپ کے سامنے حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہر شخص کو اپنی پریشانی کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ اور ایک جگہ پر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ حکومت جو ہے مسلمانوں کی وہ فاسق ہی ہو، ٹھیک نہ ہو اسلامی لحاظ سے، یعنی اس میں کرپٹ لوگ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگرچہ کرپٹ لوگ ہوں، کیونکہ اس سے ملک میں خانہ جنگی پھیل جائے گی۔ ایک سوال کا جواب میں یہاں پر ضرور دوں گا۔ بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے یزید کی بیعت صرف اسی وجہ سے کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی؟ یزید تو برا شخص تھا، انہوں نے رسول اللہ سے ایسی ہی حدیث سنی تھی، ایسا کام نہیں کرنا جس سے اسٹیٹ کے اندر خون خرابہ شروع ہو جائے۔ اگر یزید کی بیعت نہیں کریں گے، خون خرابہ ہوگا، وہ ہمیں بھی مارے گا، ہمارے ساتھ دوسروں کو بھی مارے گا۔ اسٹیٹ کے اندر ایک معاملہ بیلنس والا نہیں رہنے والا۔ یہ صحابہ کا اجتہاد تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث تھی، لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ وہ اس حدیث کی روشنی میں یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ان کا کھڑا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے مقتدر اور مخدوم بھی وہی تھے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور کچھ مسلمانوں نے یزید کی بیعت اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمران چاہے جیسا بھی ہو، فاسق ہو، برا ہو، خاموشی سے اس کی بیعت کرو، یہ نہ ہو کہ مسلمانوں میں پھر آپس میں خون خرابہ شروع ہو جائے۔ تحفظ جان مسلمان کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی، ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے۔ عظیمت حضرت امام حسین کی طرف رہی ہے، کیونکہ وہ خون رسول ہیں، رسول کریم نے ان کو احادیث میں بتا دیا تھا آپ کو ظلماً قتل کیا جائے گا۔ لیکن وہ صحابہ جو نہیں کھڑے ہوئے یزید کے خلاف، اور بعد میں انہوں نے یزید کی اس وقت بیعت توڑی تھی جب یزید نے مدینے کے اندر آ کر اپنی فوجوں کو اتارا اور مدینے کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ اب انہوں نے کہا معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ جب مسئلہ رسول کریم کی ذات پر آ جاتا ہے پھر حکومت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا، مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، اب صحابہ نے بیعت توڑی ہے، اس سے پہلے نہیں توڑی۔ اس کے پہلے خاموش رہے ہیں، کیونکہ خون خرابہ ہو جائے گا، ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی، ہر طرف لاشیں بکھر جائیں گی، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یزید کو اپنی حکومت اور اقتدار عزیز ہے، ہمیں خاموشی رکھنی چاہیے۔ خون مسلمان کا بہت قیمتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ رسول کریم نے فرمایا، بیت اللہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن کا خون زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ یہ چیزیں صحابہ کے سامنے تھیں، اس لیے وہ خاموش رہے۔ ان کو اور کسی بات کا خوف نہیں تھا، یہی تھا کہ رسول کریم نے اسٹیٹ کے اندر خون خرابے سے اور حالات کو خراب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال یہ اجتہادات ہیں صحابہ کے، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت ہے وہ دور حاضر کے اندر اس بات کے ہم متحمل نہیں۔ ان 2-3 دنوں میں پاکستان کے روپے کی قیمت بھی 5 روپے گری ہے، نتیجتاً ایک مہنگائی کا سیلاب پھر آ رہا ہے۔ مہنگائی کا سیلاب آئے گا تو حکومت انہی مہنگائی کے سیلاب کو روکنے کے لیے آپ پر مزید ٹیکسز کا اجرا کر دے گی۔ آپ نے کبھی کسی چیز کو آگ لگا دی، حکومتی فلاں چیز کو آگ لگا دی، حکومت اب ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے اگلے بجٹ میں آپ پر مزید ٹیکسز لگا دے گی۔ کیا کسی نے ہے، بھگتیں کہ ہم سب لوگ۔ ابھی تو وہ خاموش ہیں، لیکن حکومت اپنے تمام اخراجات عوام سے ہی پورا کرتی ہے۔ آپ پر جو دالیں ہیں، پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، سب کے ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا۔ جب ٹیکسز میں اضافہ ہوگا تو ظاہری سی بات ہے غربت کی شرح جو ہے وہ بڑھ جائے گی، شرح نمو بڑھے گی غربت کی، اور جب غربت بڑھتی ہے تو معاشرے کے اندر چوری چکاری بھی بڑھتی ہے، بدکاری بھی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اپنے خراجات پورے کرنے کے لیے غلط راستے اپناتے ہیں، یعنی ایک غلط عمل کا اثر جا کر دور تک پہنچتا ہے۔ لیکن ہم صرف ہمارا اس پارٹی سے تعلق اور ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو کیا مستقبل دے رہے ہیں؟ کل کو 500 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوائیں، کل کو بجلی کے بل 50-50 ہزار روپیہ دیں۔ یہ سب خرابیاں ہمارے اپنے عمل سے بھی ہیں، ہمارے وابستگان کے عمل سے بھی ہیں، متعلقین کے عمل سے بھی ہیں۔ خود بھی سمجھیں اسلام کا مزاج، دوسروں کو بھی سمجھائیں، نہ ایسے عمل کریں کہ لوگ تنگ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔